واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ بقرہ کی آیت کا ایک حصہ دینا اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا ایک حصہ پیش کیا۔ مذاہب کو اس مختصر سی آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک امانت کو ادا کرنے کا، اور دوسرا اسی امانت کو ادا کرنے میں اللہ سے ڈرنے کی۔ لیکن یہ دو اصول ایسے ہیں کہ پورے معاشرے کی اصلاح اور دار و مدار اس پر منحصر ہے۔ ہر آدمی ہر شعبے میں اگر امانت کو صحیح ادا کرے گا، اس میں خیانت نہیں کرے گا، امانت کو اس کے اہل تک پہنچائے گا، اور اس امانت کے ادا کرنے میں وہ اللہ سے ڈرے گا، سب کو ان کے حقوق ملیں گے۔ تو یہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہم تو امانت صرف مال کو سمجھتے نا کہ یہ میں نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے، یہ بعد میں لوٹا دے۔ قرآن کریم میں اللہ نے قرآن کو بھی امانت کہا، یہ پورا قرآن تمہارے پاس امانت، اس میں خیانت نہیں کرنا۔ اب اگر قرآن کریم کے 30 پارے، 7 منزلیں، 114 سورتیں، 547 غالباً رکوع، 6666 آیات، ہزاروں احکامات، ہزاروں منہیات جس میں روکا گیا ہے، ہزاروں واقعات، ہزاروں مثالیں، ہزاروں عبرتیں۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے ان امانتوں کو ادا کیا ہے، تو ہمارا سر شرف سے جھک جائے گا، ہم آنکھیں نہیں اٹھا سکتے، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو یعنی قرآن کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، زمین بھی، آسمان بھی، پہاڑ بھی اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر بیٹھے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے کہ اتنی بھاری امانت، اتنی بھاری ذمہ داری۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا، لیکن فوراً قرآن نے کہا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے اس امانت کو اس لیے اٹھایا کہ یہ ظالم تھا، جاہل تھا، اس کو پورا ادراک نہیں تھا۔ اس امانت کی جو حساسیت تھی، جو اہمیت تھی، جو قدر و قیمت تھی، جو قدر و منزلت تھی، جو رفعت اور عظمت تھی، جو وسعت تھی،
وہ انسان کے ذہن میں نہیں تھی، ورنہ یہ اتنی آسانی سے اس امانت کو نہیں اٹھاتا۔ آج کل ہم خود سے عہدے مانگتے ہیں، مجھے وزیر بنا دو، مجھے مشیر بنا دو، اور پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس ذمہ داری کا اہل ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے، اور اگر میں اس ذمہ داری کو نہیں لوں گا، کوئی دوسرا آدمی آئے گا تو لوگوں کا نقصان ہوگا، امانت ضائع ہو جائے گی، تب تو وہ چیزوں کو ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ یا آج کل کی اصطلاح میں فائنانس منسٹر بنا دیجیے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا انی حفیظ علیم، میں اس شعبے کو جانتا ہوں اور میں اس کے حقوق کی حفاظت اور رعایت اور نگہبانی کروں گا، اور اگر یہ کسی نااہل کے ہاتھ میں چلا جائے تو امت کا اجتماعی نقصان ہوگا، اجتماعی مفادات کو ضرر اور نقصان پہنچے گا۔ وہ تو ایک الگ بات، لیکن ایک آدمی کو پتا ہو میں اس کا اہل نہیں، اس کا جو کرائیٹیریا ہے، پیرامیٹرز ہیں، معیارات ہیں، میں اس پر پورا نہیں اتر رہا، پھر بھی وہ مانگ رہا ہے اور اس کے لیے پیسے بھی دے رہا ہے، رشوت بھی دے رہا ہے، تو یہ اس لیے کر رہا ہے کہ خوف خدا نہیں۔ اللہ کا خوف ہوتا تو لوگ ڈرتے کہ بھائی میرے کاتوں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالو۔ یہ آسان منصب نہیں ہے، یہ منبر پہ بیٹھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ امامت کرنا یہ معمولی منصب نہیں ہے، اس کے تقاضے بہت حساس ہیں۔ ملک کا صدر بننا، ملک کا وزیر اعظم بننا، ملک کا آرمی چیف بننا، ملک کا وزیر دفاع بننا، ملک کا وزیر داخلہ بننا، کسی ملک کا وزیر خزانہ بننا، رعایا کا وزیر صحت بننا، وزیر تعلیم بننا، وزیر ثقافت بننا، وزیر مذہبی امور بننا، یہ معمولی چیز ہے۔ ہم لوگ لائن میں لگے ہوتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہو۔ ایک وہ پاکیزہ دور تھا کہ لوگ ذمہ داریاں لینے سے کتراتے تھے، گھبراتے تھے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ اہل تھے۔ اور ایک ایسی الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ اہل نہیں ہے اور دوڑ میں اور ریس میں لگے ہوئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، آپ مجھے عامل اور گورنر کیوں نہیں بناتے؟ کسی علاقے کا گورنر بنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ضعیف وانہا امانہ وانہا یوم القیامت خزی وندامہ۔ ابو ذر تو کمزور ہے اور یہ بڑی امانت ہے، اور قیامت کے دن یہ رسوائی اور ندامت کا سبب ہے۔ ہاں مگر اس آدمی کے لیے جو اس کے حق کو ادا کرے اور جو اس حق کو ادا کرنے میں اللہ سے ڈرے، وہ تو لے سکتا ہے، ہر آدمی کے بس کا یہ کام نہیں۔
اور اسی لیے کہا من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، کہ جس کو قاضی بنایا گیا، وہ حکومت کا ہو یا خاندان کا ہو یا کسی کا جھگڑا ہو گیا، آپ کو حکم، آپ کو ثالث بنایا کہ آپ نے تصفیہ کرنا ہے، آپ نے صلح صفائی کرنی ہے، آپ نے انصاف پر مبنی، عدل پر مبنی فیصلہ کرنا ہے، تو فرمایا گویا کہ اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا۔ کیا مطلب؟ چھری سے ذبح کرو تو جلدی مر جائے، تھوڑی تکلیف ہوگی، اس کے بعد روح نکل جائے، شہرت کٹ جائے گی۔ لیکن جس کو پتھر سے ذبح کرو، لکڑی سے ذبح کرو، یا پست دندان والے کسی آرے سے ذبح کرو، تو ذبح ہونے میں ٹائم لگے گا، تکلیف کی شدت اور تکلیف کا دورانیہ بڑھ جائے گا۔ یہ بچوں کا کھیل تو نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیو، بزرگوں، اس آیت میں اس اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَ، امانت کو ادا کرو، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرو جو رب ہے۔ لوگ بھی پوچھیں گے لیکن اللہ بھی تو پوچھے گا، بندوں کے حقوق کا بندے بھی پوچھیں گے لیکن اللہ بھی پوچھے گا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، قرآن کریم میں سورۃ العصر میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بھائی سارے انسان خسارے میں۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر بتلا دیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سوائے چار لوگوں کے، یعنی چار قسم کے لوگوں کے کہ وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ آمنو، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ تو ملک میں جو بھی سانحہ رونما ہوتا ہے، کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، تو ایک عالم ہونے کے ناطے حکمرانوں کو ان کے فرض منصبی یاد دلانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اب یہ سانحہ گل پلازہ ہوا اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا، اور اللہ معاف کرے جو حالات ہوئے تو یہ کوئی آخری واقعہ نہیں ہے، یعنی سینکڑوں، کئی سو جانے، معصوم جانے وہ ملبے کے بوجھ تلے دب گئی، وہ آگ میں جل گئی، ان کے باقیات کا صفوف اور پاؤڈر بن گیا، ان کے اعضاء بھی ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن حکمران اپنی ذمہ داری کو تسلیم نہیں کرتے، اپنی غفلت کا اعتراف نہیں کرتے، اپنے عہدوں سے سبکدوش ہو کر استعفیٰ نہیں دیتے، ان کی باتوں میں ندامت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اگر خیف خدا ہوتا، اگر امانت کو اس کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق لوگوں کے حوالے کیا جاتا تو پھر ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایت اور ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے، شوہر سے بیوی کے بارے میں، بیوی سے شوہر کے بارے میں، آقا سے اس کے خادم کے بارے میں، خادم سے اس کے مالک کے بارے میں، امام سے اس کے مقتدیوں کے بارے میں، مقتدیوں سے اس کے امام کے بارے میں، پڑوسی سے اس کے پڑوسیوں کے بارے میں،
حکمران سے ان کی رعایا کے بارے، رعایا سے ان کے حکمران کے بارے. ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو یہ کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے جو کوسوں میل دور تھا وہاں آبادی بھی نہیں اور اس زمانے میں کمیونیکیشن اور مواصلات کے آلات بھی نہیں تھے، ذرائع ابلاغ نے اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی، قریب کی خبر بھی پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی، دور کی خبریں پہنچنے میں تو مدت لگ جاتی تھی. لیکن اس کے باوجود روڈ نہیں تھے، وسائل اور اسباب اتنے نہیں تھے، لیکن خوف خدا تو تھا. تو وہ کہنے لگے کہ اگر میری حکومت میں، میرے عہد خلافت میں دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھوک سے مر جائے، بھوکا مر جائے، تو عمر تجھ سے اس کی پوچھ ہوگی اور وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے. اور آج کے حکمران کہتے ہیں کوئی لوڈ شیڈنگ سے مر جائے تو ہمارا قصور نہیں، کوئی گیس لیک ہونے سے مر جائے تو ہمارا قصور نہیں، کوئی مین ہول کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گر جائے ہمارا قصور نہیں، کوئی شارٹ سرکٹ اور آگ کی وجہ سے جل جائے تو ہمارا قصور نہیں، کوئی زلزلے اور سیلاب کی وجہ سے مر جائے تو ہمارا قصور نہیں. بھائی وہ قدرتی آفات ہیں، لیکن انتظامی ناقص مشینری کی وجہ سے جو 100 لوگ مرنے ہوتے 1000 مر جائیں. اس نقصان کو ریکور کیا جا سکتا تھا، نہیں کرتے. اور ٹیکس لے رہے ہیں، لوگوں کے اوپر ٹیکسز کا اتنا بوجھ ہے کہ ان کی کمر جھک گئی. وہاں پر تو وہ اپنا حق سمجھتے، لیکن جب عوام کو ریلیف دینے کی بات آتی ہے تو کہتے جی بس یہ تو اللہ کی طرف سے تھا اور ہمارا کوئی قصور نہیں. اور اتنی آبادی میں ہم کس کس کا خیال رکھیں گے؟ ڈکیتیوں میں لوگ مر رہے ہیں، موبائل سنیچنگ میں لوگ مر رہے ہیں، بتہ خوری میں لوگ مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ میں لوگ مر رہے ہیں، آگ لگنے سے لوگ مر رہے ہیں، پل گرنے سے لوگ مر رہے ہیں. خوف خدا نہیں. خوف خدا ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مزدور کو اس کی اجرت نہیں دیتا، یعنی کسی حق والے کو اس کا حق نہیں دیتا، فرمایا قیامت کے دن میں اس کی طرف سے مدعی بنوں، میں اس کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا، میں اس کی طرف سے کیس دائر کروں گا. اب اگر یہ چیزیں ان حکمرانوں کے سامنے ہوتی، بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا علم ہی نہیں. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کیا ہوگا جب امانت ضائع ہو جائے گی. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول امانتیں کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر، وفی روایت اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار. وزیر صحت وہ بنتا ہے جو ڈاکٹر نہیں ہوتا، وزیر تعلیم وہ بنتا ہے جو انگوٹھا چاہتا، وزیر مذہبی امور وہ بنتا ہے جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی، وزیر مالیات وہ بنتا ہے جس کو حساب کتاب کا اور اکاؤنٹنگ کا پتہ نہیں ہوتا.
وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو لگتا ہے جس کو سائنس کی ایس کا یا سین کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جب امانت نااہل کے سپرد کر دی جائے تو قیامت کے انتظار. بہت سے لوگوں کو اپنی اس ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرا ڈومین کیا ہے، میری رسپانسبلٹیز اور ذمہ داری کیا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو پتہ تو ہوتا ہے لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. انسان اور روبوٹ میں کیا فرق ہے؟ روبوٹک دنیا ہے نا، ابھی تو میٹاورس اور ورچوئل دنیا کا ایک تصور ہے کہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے خواب میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ میں آسمانوں میں اڑ رہا ہوں، تو اس کو فیلنگ آتی ہے کہ میں اڑ رہا ہوں. اور اگر کوئی خواب میں بہت زیادہ دوڑتا ہے تو اس کو خواب میں تھکن کا احساس بھی ہوتا ہے. اگر کوئی خواب میں کوئی اچھی چیز کھا رہا ہے تو اس کو اس کھانے کا ٹیسٹ اور حلاوت بھی محسوس ہوتی ہے. کبھی کبھی جب آپ بہت ڈراؤنا خواب دیکھتے ہیں وہ خواب ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ اس تھکن کا احساس آپ کو ہو رہا ہوگا، آپ کا ذہن تھکا ہوا ہوگا. تو ورچوئل دنیا میں آپ یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ کو فیلنگ آئے گی کہ میں مریخ پر گھوم رہا ہوں، میں خلا میں سیر کر رہا ہوں. یہ کانسیپٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں جب آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ان کو اپنی ذمہ داری کا پتہ نہیں، بعض لوگوں کو ذمہ داری کا پتہ ہے، احساس نہیں. لوگ کہتے ہیں نا روبوٹ بن گئے، آپ کہیں گے کھانا لاؤ وہ لے آئے گا، پانی لاؤ وہ لے آئے گا. چائنا میں، ان ممالک میں آپ نے کسی کو کوئی چیز بھجوانی ہے، آپ جائیں گے، ہوٹل کے نیچے ایک روبوٹ کھڑا ہو، مشینی روبوٹ، آپ اس کے 2-3 کوڈ دبائیں گے، اس کا یہاں پیٹ کھلے گا، آپ اس میں اپنی امانت رکھیں گے، پھر فیڈ کریں گے کہ یہ 10ویں فلور پر روم نمبر 1005 میں فلاں بندے کو دے دیں. وہ روبوٹ باقاعدہ اندر آئے گا، لفٹ کا بٹن دبائے گا، لفٹ میں اندر آئے گا، لفٹ پہلی منزل پہ رکی، 5ویں پہ رکی، 7ویں پہ رکی، لوگ نکل رہے، اندر آ رہے، یہ نہیں آئے، یہ 10ویں فلور پہ باہر آئے اور سارے کمروں کو چھوڑ کر 1005 پر جا کر نوٹ کرے. اور پھر بندہ آئے گا، اس کو کوڈ کا پتہ ہو، وہ کوڈ انٹر کرے گا، چیز لے لے. یہ دور آ گئے. روبوٹ اپنے لیے گھر میں رکھے، وہ ان سے باتیں کرتے اور ان کا دل بہلاتے اور ان کو تنہائی کا اور وحشت کا احساس نہیں ہونے دیتے. ایک انسان کی طرح انسیت اور مایوسیت والا ماحول ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، سائنس نے روبوٹ بنا دیے، وہ آپ کی ہر بات مان رہے ہیں، لیکن اس میں فیلنگ نہیں ہے کہ غریب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا، غریب کو دیکھ کر اس کا دل دہل جائے. یہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے. جب یہ احساس انسان سے نکالو تو اس مشین میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. کہا کہ ایک آدمی حساب کتاب کر رہا ہے تو کسی نے آ کر خبر دی کہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹرک نے ایک بچے کو کچل دیا. اب تھوڑی دیر کے لیے وہ حساب کتاب روک لیتا ہے، کہتا ہے بڑا افسوس ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کس کا لخت جگر ہوگا، کس کا لاڈلا ہوگا، کس کی آنکھوں کا نور ہوگا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اپنے حساب کتاب میں لگ جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے آ کر اطلاع دی کہ وہ بچہ جس کو ٹرک نے کچل دیا وہ کسی اور کا نہیں، تیرا اپنا بچہ ہے. اب بتاؤ، اب فیلنگ تبدیل ہو جائے. وہ چیخے گا، چلائے گا، کرسی کو لات مارے،
حساب کتاب کو پھینک دے گا، پاگلوں کی طرح روڈ کی طرف جائے حادثہ کی طرف لپکے گا۔ تو یہ احساس جو اپنے بچے کے لیے ہے یہ سارے بچوں کے لیے آ جائے۔ حکمرانوں، تمہیں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ تمہارے کسی رشتہ دار پر اگر ڈرون کیمرہ آ کر لگ جائے غلطی سے کسی تقریب میں، تو تم کہتے ہو یہ کس کی سازش تھی؟ تحقیقاتی ٹیم بنتی ہے، جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم بنتی ہے، اور ذمہ داروں کا تعین کر کے کیفر کردار تک پہنچاتے ہو۔ ایک پل تم چین سے نہیں بیٹھتے، اور غریب کے بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں۔ غریب لوگ وہ گول پلازا سینٹر اور دوسری جگہوں پر جل کر راکھ ہو رہے ہیں، ان کا صفوف اور کیبا بن رہا، اور لوگ پل گرنے کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تکلیف میں ہو، اور گیس کی شارٹیج اور لیکیج ہو، اور لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا، اور زہریلے پانی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، اور وارداتوں میں اور اسٹریٹ کرائمز میں جانیں ضائع ہو رہی، ماؤں کے سامنے بچوں کو قتل کیا جا رہا، مائیں کی گودیں اجڑ رہی ہو، تمہیں اس پر کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تم یہاں بھی سیاسی کھیل کھیلتے ہو اور کہتے ہو اس کو سیاست کی نظر نہیں کرو، لاشوں پر سیاست نہیں کرو۔ ارے یہ تمہارے بچے ہوتے تو تم سے لوگ پوچھے۔ بے حس اس کو کہتے ہیں، پتھر دل اس کو کہتے ہیں، قسامت قلبی اس کو کہتے ہیں، شقی ترین انسان اس کو کہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اپنے سروں پر مسلط بھی میں اور آپ کرتے ہیں، میں اور آپ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، جب ممبر سے کوئی حق گوئی کرتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ممبر پہ سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے، تو تمہارے گھر کی بات ہونی چاہیے۔ ممبر پر قرآن اور حدیث کی بات ہو، اور قرآن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، جہاد، اخلاق، حکمران، معاشرہ، معیشت، دستور، منشور، نظم العین، ایک ایک چیز قرآن میں موجود۔ ریاست مدینہ، یہ ریاست مدینہ صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں تھا، وہی دیرینہ بیماری، وہی بے محکمی دل کی، علاج اس کا وہی نشاط انگیز ہے۔ ساتھ آپ خلفائے راشدین کا دور دیکھیں اور پھر آج سے موازنہ کریں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ ہمیں احساس نصیب کرو۔ خوش قسمت لوگ ہوتے جن کے اندر احساس ہوتا ہے، جو ایک چونٹی کو بھی اگر وہ غلطی سے پاؤں کے نیچے آ جائے تو اس کو رات کو نیند نہیں آتی، غلطی سے اس کے گاڑی کے ٹائر کے نیچے بلی کا بچہ آ جائے تو اس کو رات میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور جب دل پہ مہر لگ جائے اور دل سخت ہو جائے اور دل کالا ہو جائے اور دل سے ایمان کا نور چلا جائے اور دل میں خوف خدا نہ ہو تو ہزاروں انسانوں کو قتل کرتا ہے، قتل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور کس سے مسلی اس کے کانوں پر جو تک نہیں دی۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم نیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ اخوت کس کو کہتے ہیں جو بے کانٹا، جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے کام ہو جائے۔ یہ احساس مانگتا ہے، اور دل جتنا نورانی ہوگا اس میں احساس آئے، اس میں شعور آئے گا، اس میں ذمہ داری آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کچھ لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا علم ہی نہیں کہ میری ذمہ داریاں کیا ہے، میرا ڈومین کیا ہے۔ کچھ کو ذمہ داریوں کا علم ہے، احساس نہیں، اور کچھ کو احساس بھی ہو جاتا ہے لیکن ان کے اندر اہلیت اور قابلیت ہی نہیں ہوتی، وہ شعبے کو لیڈ کرنے کے اہل ہی نہیں تھے، تو سفارش سے آ گئے، وہ تو سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے آ گئے، وہ تو جعلی طریقے پر آ گئے، وہ تو کرپشن اور بدعنوانی کی وجہ سے آ گئے۔ تو یاد رکھیں جو بھی نااہل آئے گا
جس شعبے میں اس شعبے کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اور فی الحال اللہ حفاظت فرمائے ہمارے ملک کا یہ حال، کھلے لفظوں میں یہ حال، بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے عہدوں پر اپنی اہلیت اور قابلیت کی وجہ سے ہوں گے اور جن کے دل میں خوف خدا ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، 30واں پارہ سورۃ الزلزال۔ فرمایا کہ جو ذرہ برابر اچھا عمل کرے گا، نیکی کرے گا، اس کا بدلہ اور صلہ بھی، اجر بھی پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی سزا بھی بھگتے گا۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا یجز بھی، چھوٹی سی برائی بھی کرے گا اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، یہ جواب دہ ہوگا، یہ رسپانسبل ہوگا۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، قیامت کے دن میدان محشر میں یہ آواز لگے گی، ان کو روکو، ان سے سوال ہوگا، باس پرس ہوگی، ایک ایک قطرے کا جو خون کا ہو، ایک ایک بول کا جو زبان سے بولا ہے، ایک ایک لمحے کا جس میں اس نے غلطیاں اور خطائیں کی، ایک ایک پائی کا جو حرام سے کمایا ہے اور جو حرام جگہ پر لگایا ہے، ایک ایک ساتھ اور گھڑی کا جو اس نے گناہوں کی پلاننگ اور منصوبہ بندی میں صرف کی ہے، ایک ایک نظر کا جو اس نے غلط جگہ پر ڈالی، ایک ایک لقمے اور نوالے کا جو حرام کا اس نے اپنے پیٹ میں اور جیب میں ڈالا ہے، یہ سزا بھگتے گا، مواخذہ ہوگا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کان، اس آنکھ اور اس دل، اس کے بارے میں پوچھو گی۔ کان سے سنی ہوئی بات، آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز، دل میں پلاننگ کیا ہوا منصوبہ، ایک ایک چیز کا یہ حساب دے گا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ جو عدل کا حکم قرآن نے دیا ہے، ہم کہتے ہیں عدل و انصاف، بعض علماء نے کہا یہ ایک ہی ہے، اور بعض جگہ پر یہ ایک ہی سیناریو میں ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن علماء نے کہا عدل اور انصاف میں بھی فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے کہ آپ کے پاس 3 روٹیاں ہیں اور 3 جوس کے ڈبے ہیں اور 3 دودھ کے ڈبے ہیں، اور آپ کے پاس ایک بچہ، ایک بیمار اور ایک صحت مند ہے۔ آپ نے ایک جوس، ایک دودھ، ایک روٹی بچے کو دی، ایک جوس، ایک دودھ، ایک روٹی بیمار کو دی، ایک جوس، ایک دودھ، ایک روٹی صحت مند کو دی۔ انصاف ہوا ہے؟ ہم کہیں گے انصاف ہو گئے، لیکن یہ انصاف ہوگا، عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ دودھ سارا بچے کو دو، جوس سارا بیمار کو دو، اور روٹیاں ساری صحت مند کو دو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، عدل کرنے کا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، عدل کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقوی کے زیادہ مناسب۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اگر عدل اور احسان ہوگا معاشرے میں تو یہ معاشرہ پھلے گا، پھولے گا، اور خوف خدا وہ حکمرانوں کے اندر زیادہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ بھائی عام آدمی کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا تو وہ ایک آدمی کا نقصان کرے گا، گلی والوں کا نقصان کرے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن حکمران کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا، وہ پورے شہر کو آگ میں جھونک دے، وہ پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جائے۔ اسی لیے کہا کہ 1 لاکھ لوگوں کے مرنے سے 1
1,00,000 لوگوں کے مرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک نااہل کو حکومت حوالے کرنے سے ہو. وہ کروڑوں انسانوں کی زندگی ہے. اور ہم ہر دور میں جب بھی حکمرانوں نے یا حکومت وہ کسی پارٹی سے ہو کوئی شریعت کے خلاف کام کیا اس کی نشاندہی کی ہے. اس لیے کہ اس منبر کے تقاضے بہت حساس ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف خدا کا عالم تو تھا، رات کو بیز بدل کر گلیوں میں گشت کرتے تھے. آج کے حکمران اتنا بڑا سانیہ ہونے کے بعد چند کلومیٹر کے ڈسٹینس پر ان کے گھر اور آفیسز ہیں. کوئی 23 گھنٹے بعد پہنچنا ہے، کوئی 2 دن بعد پہنچنا ہے، کوئی میڈیا پر آ کر مگرمچھ کے آنسو بہا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیز بدل کر گلیوں میں گشت کرتے تھے. کسی کو تکلیف تو نہیں، کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی بے لباس، کوئی خوف کی حالت میں تو نہیں. ایک دن گشت کر رہے تو ایک گھر سے گانے کی آواز ہے. غور سے سنے، بڑی اہم بات. کس کی آواز ہے؟ اچھا، وہ زور سے گانا نہیں بجا رہے. بھائی زور سے گانا بجاتے پھر تو ان کو پکڑ کے سخت سزا دینی چاہیے. جیسے ہمارے یہاں ہم بعض اوقات گھروں میں قرآن پڑھ رہے ہوتے، جمعے کے لیے مطالعہ کر رہے ہوتے، درس کے لیے یہاں آفس میں بیٹھ کر حدیث اور تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہوتے، نیچے سے ریڈی والا بھی لگا ہوا ہے اور اسپیکر بھی اپنے ساتھ رہتے ہیں، گانے والا بھی لگا ہوا ہے، بیگ والا بھی لگا ہوا ہے. یقین مائے گھروں سے آوازیں آ رہی، ماں بہنوں کے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، انڈین فلم اور گانا لگا ہوا ہے اور بچے کو دودھ پلا رہے ہیں. یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے. کسی کی نیند خراب ہوگی، کوئی احساس نہیں. اور کافرانوں پر سے لگے دلی. اسرائیل ظلم کر رہا ہے، وحشت کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے. اللہ کا کام زان پہ شرمون و شرمو لیتے ایسا ہے. اور کسی کو روکو تو پھر لڑائی ہے. تو بہرحال وہ گھر میں چھپ کر گانا سن رہے باہر آواز، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹوہ لگائی تو پتہ چلا کہ اندر تو محفل ہو رہی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں دروازہ نوک کروں گا تو وہ تو ہوشیار ہو جائیں گے، رنگے ہاتھوں مجرم نہیں پکڑا جائے گا. تو دیوار پھلان کر گئے اور ان کو کہا کہ اچھا تم یہ گناہ کا کام کر رہے ہو. وہ جو ان کا مین آدمی تھا وہ گھبرایا نہیں، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں. آپ نے بھی تو 3 کام خلاف شریعت کر لی، آپ نے بھی 3 کام خلاف شریعت کر لی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک لقب تھا وقافا عند کتاب اللہ. جب قرآن کی کوئی آیت شریعت کا حکم آتا فوراً رک جا، گھبرا جاتے. کہا میں شریعت کے خلاف کون سے 3 کام کر رہا ہوں؟ کہا کہ پہلا کام قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی توہ میں نہ لگ. تو آپ نے اتنی ٹوہ کیوں لگائی؟ ایسا ہے. اور کہا دوسرا قرآن کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، آپ بغیر اجازت کے کیوں آئے؟ اور تیسرا قرآن کا حکم ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں جاؤ تو دروازے سے جاؤ. آپ نقب لگا کر دیوار پھلان کر آئے. آپ نے بھی تو 3 کام خلاف شریعت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا میں تو حکمران ہوں تم مجھے کہہ رہے ہو. آج تو کہتے ان کو بھی استثناء ہے، اس کو بھی استثناء ہے. شریعت میں 100% استثناء غلط، حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ ننگی کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں چھڑی ماری ہے، بدلہ لینا ہے تو لے لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھ سے بدلہ لے لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے اعلان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرا کوئی حکم خلاف شریعت ہو اس میں اطاعت نہیں کرنا. صحابہ اکرام سے کچھ اس طرح کی چیزیں ثابت ہوئی تو انہیں سزائیں دی گئی. استثناء. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے جی بالکل میں مانتا ہوں تم آئندہ سے یہ کام نہیں کرنا، میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں. اللہ ہمیں ایسے حکمران دے. آمین نہیں بولو مل نہ جائے. ہاں نا یار،
خدا بندیا اللہ ہمیں ایسے نیک حکمران دے اور اللہ ہمیں بھی ایسی نیک رعایا بنا دے. ہاں رعایا نیک ہوتی ہے تو حکمران نیک ہوتے. دامن چکم کاروں نے شروع کری دی پدے کے بعد حکمرانان ناراضی. ہاں ہم نے جو کھیل تماشا لگا رکھا ہے، جو ڈرامے بازیاں ہو رہی ہے، جو چونا لگا رہے نا، پان والا تو بتا کر چونا لگا، ہم بغیر بتا کے جو لگا رہے، تو اس پر وہ حکمران ملنا ای خیال استو محال استو جنون است. ہم نیک ہوں گے اللہ حکمران نیک دے گا. اللہ نے حالات کے سوئچ کو اعمال کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. بٹن آن ہوتا ہے، لائٹ آن ہوتی ہے. فرمایا نیچے سے اچھے اعمال جائیں گے، اوپر سے اچھے حالات آئیں گے. اعمالکم حکمانکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہے. اللہ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.